اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون قومن، وہ زمانے میں فرمایا تھا 1450 سال پہلے تقریباً، یکون قومن، کچھ لوگ آئیں گے، یخزبون فی آخر الزمان بالسواد، آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، بال سفید ہو جانے کے بعد اپنے بالوں کو کالا کرتے رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ لوگ اتنا غلط کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے یہ عمل، لا یریحون رائحۃ الجنہ، جنت تو جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کے جیسے نہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کے جیسے نہ ہو جاؤ، کافروں کے جیسے مت بنو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے جیسے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کافروں کے جیسے نہ بنو، دوسری آیت شریفہ میں اللہ نے فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کے جیسے بنو، صالحین جیسے بنو، صحابہ جیسے بنو، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے جیسے تم اپنے آپ کو بناؤ۔ انسان اپنی زندگی میں جن کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، ظاہر میں جن کے جیسے کپڑے استعمال کرنے لگتا ہے ان کے جیسی سوچ بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا
کہ ایمان ہی کی حالت میں اگر رہنا ہے ہمیں، اسلام ہی کی حالت میں ہمیں رہنا ہے، دنیا میں مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے اور ایمان کی حالت پر موت آنی ہے، تو ہم انبیاء اور رسولوں کے جیسا اپنے آپ کو بنانا ہے، صحابہ کرام جیسا اپنے آپ کو بنانا ہے، غیروں کے جیسا ہمیں اپنے آپ کو بنانے سے بچانا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القول السدید۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں فرمایا الموافقۃ الظاہرہ تدعو الی الموافقۃ الباطنہ، کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی ظاہر میں موافقت اختیار کرتا ہے، کوئی غلط قسم کا انسان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی گندا قسم کا انسان ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، اس کے ظاہر کو اپنے اوپر لے کر آتا ہے، اسی کا جیسا اپنے آپ کو ظاہر میں بناتا ہے، باہر سے ویسے ہی دکھائی دیتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم غیروں کے طور طریقے کو ظاہر میں اپناؤ گے، باہر سے اپنا لو گے، تو ان غیروں کے باطن کے یعنی اندر کی جو حالت ہے تمہارے اندر بھی ویسے ہی حالت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی فاسق انسان ہے، فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس فاجر اور فاسق کے ظاہر کی تم اگر اپنے اوپر لے کر آتے ہو تو اس فاسق فاجر کے اندر جو چیز ہے اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے اندر رہنے والا کفر ہے، اس کے اندر رہنے والا شرک ہے اور اس کے اندر رہنے والی خباثت ہے، وہ خود بخود تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیروں کی مشابہت تم اختیار نہ کرو، بلکہ تم صالحین کی مشابہت اختیار کرو، اللہ کے اولیاء کا جو طریقہ ہے تم اسے اپناؤ، صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے تم اسے اپناؤ، انبیاء اور رسولوں کا جو طریقہ ہے تم اسے اپناؤ، اپنا ظاہر انبیاء اور رسولوں کے جیسا بناؤ، اپنا ظاہر صحابہ اور اولیاء کے جیسا تم بناؤ۔ اگر ظاہر ان کے جیسا بنا لیے تو تمہارا جو باطن ہے وہ باطن بھی ان کے جیسا ہو جائے گا، باطن بھی انبیاء اور رسولوں کے جیسا ہو جائے گا، باطن بھی صحابہ اور اولیاء کے جیسا ہو جائے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت ترمذی کی ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا۔ یہ روایت میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتائی تھی، لیکن اس کی کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعہ نہیں بیان کی تھی، میں اسے بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، دیکھو ہمارے علاوہ یہود و نصارہ کی اگر کوئی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اس جماعت کا ہو جاتا ہے، ہماری جماعت کا نہیں رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ دیکھو تم لوگ یہودیوں کی بھی مشابہت اختیار مت کرو، نصارہ کی بھی مشابہت اختیار مت کرو، یہود و نصارہ کے جیسا طور طریقہ تم مت اپنا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہودی جب سلام کرتے ہیں تو صرف انگلیوں سے ایسا اشارہ کرتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، اور نصارہ جب سلام کرتے ہیں تو صرف ہتھیلی سے اشارہ کرتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ اور مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی کو سلام کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبان سے کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبان سے کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی سلام کرتے ہیں صرف انگلیوں کا اشارہ کر کے، نصارہ سلام کرتے ہیں صرف ہتھیلی کا اشارہ کر کے، تو تم بھی ان کے جیسا ہتھیلیوں کا اشارہ کر کے یا انگلیوں کا اشارہ کر کے سلام پر بس مت کرو۔ جیسے کوئی دوست ملتا ہے تو اس وقت میں صرف ایسے اشارہ کر دیا، جیسے کوئی دوست ملا تو اس وقت میں صرف ایسے اشارہ کر دیا، زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، تم ان کے طریقے کو مت اپناؤ، تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اگر تم صرف انگلیوں سے ایسے اشارہ کر دو گے، اگر تم صرف ہتھیلی سے ایسے اشارہ کر دو گے تو تم یہودیوں اور نصارہ کے طریقے کو اپنانے والے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم یہودیوں کی بھی مشابہت اختیار مت کرو، تم نصارہ کی بھی مشابہت اختیار مت کرو۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہمیشہ سے یہ تاکید فرمائی کہ تم یہودی اور نصارہ جو کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی جو کرتے ہیں، ان کے طریقوں سے بالکل الگ ہٹ کر طریقہ اپنانا ہے۔ جو شریعت میں نے تم کو دی ہے وہی شریعت پر تم کو چلنا ہے۔ غیروں کے طور طریقے چاہے جتنے بھی اچھے لگیں، چاہے جتنے بھی بظاہر بہترین اور خوبصورت معلوم ہو، ان میں سے کسی کے طریقے کو بھی اپنانا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سناتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذرا دیکھنا اس کو، یہاں پر میں اب جو بات کرنے جا رہا ہوں ہمارے جسم کے اندر جو بال رہتے ہیں ان بالوں سے متعلق کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مشیخۃ من الانصار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ میں نہیں، انصار میں، نصارہ نہیں، میں نے غلط کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہنے والے جو انصاری صحابہ تھے، انصاری صحابہ میں سے جو بڑی عمر کے صحابہ تھے ان کے پاس سے گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہنے والے جو انصاری صحابہ تھے، انصاری صحابہ میں سے جو بڑی عمر کے صحابہ تھے ان کے پاس سے گزرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیض لحاہم، وہ صحابہ ایسے تھے کہ ان کی داڑھی بالکل سفید ہو گئی تھی۔ بیض لحاہم، وہ صحابہ کی داڑھی بالکل سفید ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصاری صحابہ کو دیکھا کہ ان کی داڑھی بالکل سفید ہو گئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا معشر الانصار، کہ اے نصارہ کی جماعت، حمروا وصفروا، کہ دیکھو تمہاری جو داڑھی ایک دم سفید ہو گئی ہے، تم اس کو سفید نہ رکھو، تم اس کو لال کر لو، تم اس کو زرد رنگ دے لو۔ حمروا وصفروا، تم اس کو سفید رکھے ہو نا، اس کو لال رنگ دے دو، تم لال مہندی لگا لو۔ صفروا، تم اس کو زرد مہندی لگا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تو دیا، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دینے کے بعد وجہ یہ بیان کی وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہ تم اس چیز میں اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ وجہ کیا تھی اس میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بخاری کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان الیہود والنصارى لا یسبغون، کہ یہود و نصارہ جو ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں وہ جب ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اپنے سفید بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، اپنے سفید بالوں پر مہندی نہیں لگاتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے سفید بالوں پر مہندی نہیں لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فخالفوہم، تم اس میں بھی ان کی مخالفت کرو۔ ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو سفید ہی چھوڑ دیتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے سفید بالوں پر لال رنگ لگا لو یا اس کے اوپر زرد رنگ چڑھا لو۔ آپ یہاں پر دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم اپنی امت کو دیا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ سفید بال ہونے کے بعد بالوں کو سفید رکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم سفید بال مت رکھو، تم اس کے اوپر اپنے رنگ چڑھا لو، مہندی لگا لو، لال رنگ کر لو، یا تم لوگ زرد رنگ اس کے اوپر چڑھا لو۔ علماء کرام نے فرمایا یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے یہ حکم دیا۔ اب آگے بات بڑھاتا ہوں۔ اب یہ بات سے بات ہے، میں نے سمجھا وہ روایتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا امام مالک،
آپ تو اس کو کھول کر بھی نہیں دیکھیں گے اس کے اندر کیا روایت ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنن ابو داؤد، آپ اس کو کھول کر نہیں دیکھیں گے اس کے اندر کیا حدیث ہے۔ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح ابن حبان حدیث کی، آپ اس کو کھول کر نہیں دیکھیں گے، ابو داؤد کے اندر کی جو روایتیں ہیں آپ نہیں پڑھیں گے۔ میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، اس کے اندر جو بات ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بیہقی شریف، اس کے اندر ایک روایت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سفید بالوں سے متعلق اب میں بات کر رہا ہوں، جسم میں سر کے اوپر آنے والے سفید بال یا داڑھی میں آنے والے جو سفید بال ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں جتنے انسان آئے اس میں سب سے پہلے جو سفید بال آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی اور کو سفید بال آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو سب سے پہلے سفید بال آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا داڑھی میں سفید بال آئے ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا اے باری تعالیٰ ما ھذا، یہ سفید بال کیا ہے؟ یہ سفید بال کہاں سے آ گئے؟ یہ سفید بال کیوں آ گئے؟ کیوں ہیں یہ سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقار، ابراہیم سفید بال جو آتے ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر ایک وقار کی چیز ہے، انسان کی عزت اور رتبے اور اس کو بڑا کرنے کے لیے سفید بال آتے ہیں۔ آدمی بڑی عمر کا ہوتا جاتا ہے تو بڑی عمر ہوتے ہوتے اس کے سر کے اوپر یا داڑھی کے اندر سفید بال آتے ہیں اور جسم کے اندر بھی آ ہی جاتے ہیں عمر کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی روایت میں آتا ہے 80 برس کی عمر میں، بعض روایتوں میں آتا ہے 120 برس کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو سفید بال آئے۔ اللہ نے فرمایا یہ انسان کی عزت اور اس کے وقار اور اس کے رتبے کو بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا زدنی وقارا، کہ اے باری تعالی اس کے ذریعے سے وقار اور رتبے اور عزت اور شرافت کے اندر بڑھائی آتی ہے، پروردگار میرے اندر وقار کو اور بڑھا، میری عزت کو اور بڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری داڑھی کو سفید کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ میں نے کہا یہ روایت امام مالک کی کتاب موطا میں بھی موجود ہے، امام بیہقی کی کتاب بیہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہ سفید بال جو آتے ہیں امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا بتایا؟ ذرا سوچیں، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، کہ جس مسلمان کے جسم پر بھی، جس مسلمان کی داڑھی میں، جس مسلمان کے سر کے اوپر سفید بال آتے ہیں الا کانت له نورا یوم القیامہ، وہ سفید بال قیامت کے دن نور کی شکل میں ہوتے ہیں۔ سفید بال قیامت کے دن نور کی شکل میں ہوتے ہیں۔ سارے کا سارا اگر سر کسی کا سفید ہو گیا، سارے کی ساری داڑھی اگر کسی کی سفید ہو گئی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ قیامت کے دن نور ہوگا، قیامت کے دن وہ حصہ چمک رہا ہوگا، نور سے ایک دم منور ہو گیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سفید بال نور کا سبب اور نور کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تنتفوا الشیب، ان سفید بالوں کو تم نہ نکالو، لا تنتفوا الشیب، ان سفید بالوں کو تم نہ نکالو۔ داڑھی میں سفید بال آ گئے کھینچ کھینچ کر نکال رہا ہے، سر میں سفید بال آ گئے کھینچ کھینچ کر نکال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تنتفوا الشیب، ان سفید بالوں کو تم نہ نکالو، قیامت کے دن یہ نور کی شکل میں ہوں گے۔ یہ ہو گئی ابو داؤد کی روایت، معلوم ہو گیا نورانی شکل بن جائیں گے یہ۔ اب صحیح ابن حبان کی روایت سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام، جس مسلمان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جائیں
آپ نے فرمایا کانت لہو بکل شیبۃ حسنۃ، ہر ایک سفید بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھیں گے. کانت لہو بکل شیبۃ حسنۃ، صحیح ابن حبان کی روایت ہے. امام ابن حبان فرما رہے ہیں یہ روایت صحیح درجے کی ہے. کانت لہو بکل شیبۃ حسنۃ، ہر ایک سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی. اور فرمایا وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ، اور ہر ایک سفید بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک درجہ بلند کریں گے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِئَةٌ، ہر ایک سفید بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک گناہ کو معاف فرمائیں گے. پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ سفید بال قیامت کے دن نور کی شکل میں ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. دوسری حدیث سے معلوم ہوا ہر ایک سفید بال کے بدلے میں ایک درجہ بلند کیا جائے گا. ہر ایک سفید بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کریں گے. اور ہر ایک سفید بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس کے لیے ایک نیکی کو لکھیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تنتفوا الشیب، سفید بال آ جائیں عمر ہو جانے کی وجہ سے تو تم لوگ ان بالوں کو کھینچ کھینچ کر نہ نکالو، قینچی سے قطر قطر کر اس کو ختم نہ کرو، نقصان ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی انسان جب اللہ کے رسول نے یہ بتایا، یہ فضیلت بتائی کہ نور ہوگا قیامت کے دن چمکدار شکل میں ہوں گے، تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کوئی کاٹ کر نکال دے تو؟ آپ نے فرمایا اے نور کی شکل میں تو ہوں گے، چمک کی شکل میں تو ہوں گے، چاہو تو تم اپنی چمک کو ختم کر لو. مطلب کیا؟ نقصان تمہارا ہے. اگر تم سفید بال کو کاٹ کاٹ کر ختم کر دو گے تو نقصان تمہارا ہے، نور نہیں ہوگا تمہارے پاس، چمک نہیں ہوگی تمہارے پاس، محروم ہو جاؤ گے تم اس فضیلت سے، اس نیکی سے تم محروم ہو جاؤ گے. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کو مرقات کی روایت پڑھ کے سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ کان یکرہ نتف الرجل شعرہ البیضاء من رأسہ ولحیتہ. فرمایا کہ مسلمان مرد ہو، مسلمان عورت ہو، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ مکروہ ہے. مسلمان مرد کے اوپر بھی مکروہ ہے، مسلمان عورت کے اوپر بھی مکروہ ہے کہ سر کے اوپر اگر بال ہوں سفید یا داڑھی کے اندر بال ہوں سفید تو اس کو کاٹ کاٹ کر یا کھینچ کھینچ کر نکالیں، یہ بالکل مکروہ ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے، بوڑھا کہیں گے، عمر رسیدہ کہیں گے، میں تو ابھی 60 کا ہوں، ابھی میری جوان. نہیں سوچنا یہ سب. یہ فضائل حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو باقی رکھنا ہے، قیامت کے دن نور کی شکل میں ہوں گے. میں بات کر رہا تھا اس بات کی کہ سفید بال ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاٹو تو نہیں اس کو، لیکن اس کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہود اور نصارہ اس کو سفید ہی رکھتے ہیں، تم ایک کام کرو، ان کی مخالفت کرتے ہوئے مہندی کا استعمال کر لیا کرو. مخالفت میں ہی مہندی کا تم استعمال کر لو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بخاری شریف کی روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے دنیا سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو بال تھے سر کے، داڑھی کے، وہ صحابہ کرام کے درمیان تقسیم ہوئے تھے آپ ہی کی حیات میں. تو اس میں سے ایک بال اور چند بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھے. مدینہ المنورہ کے اندر کوئی بھی بیمار ہوتا تو اپنے گھر سے ایک جگ لیتا، اس کے اندر پانی ڈال لیتا، اس پانی کو لے کر، اس پیالے کو لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتا اور ان کے پاس آنے کے بعد اس پانی کو پیش کرتے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ان کے پاس موجود تھے اس کو نکال کر اس پانی کے اندر ڈبوتے،
اور اسے ہلاتے، تھوڑی دیر چھوڑنے کے بعد بالوں کو نکال لیتے اور اس پانی کو لے جا کر کسی مریض کو پلایا جاتا، وہ مریض اس پانی اور ان بالوں کی برکت سے شفایاب ہو جاتا، اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان مدینہ المنورہ کے اندر رواج تھا۔ اب بخاری کی روایت سنیں، فرماتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ صحابی کون ہے۔ حضرت عثمان بن موہب، یہ تابعی ہے، فرماتے ہیں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، ایک پیالہ لے کر، پانی لے کر، انہوں نے اللہ کے رسول کے بالوں کو اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو پانی میں ڈبویا اور وہ نکال لی، پانی لے کر میں آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن بالوں کو میں نے دیکھا، وہ بال تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی، سر کے بال تھے، اور وہ بال ایسے تھے کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال لال رنگ کے تھے۔ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر میں جو چند بال سفید ہو گئے تھے، ان بالوں کے اوپر مہندی لگایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے یہی ثابت کیا، محدثین نے بھی اس سے یہی ثابت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں سفید بالوں پر خضاب لگانے کا حکم دیتے تھے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خضاب لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خضاب لگایا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی خضاب لگایا کرتے تھے۔ اب آگے بات بڑھاتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، میں آپ کو اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ آگے چلیں، کیا نہیں لگانا وہ بتاؤں میں اب آپ کو، کیا نہیں لگانا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو معلوم ہو گیا خضاب لگانا ہے، یہ تو معلوم ہو گیا لال مہندی لگانی ہے۔ کیا نہیں لگانا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا السَّوَاتِ، کالا رنگ مت لگاؤ۔ بال سفید ہو گئے ہوں، لال رنگ لگا لو۔ بال سفید ہو گئے ہوں، لال مہندی لگا لو۔ بال سفید ہو گئے ہوں، زرد مہندی لگا لو، مگر وَاجْتَنِبُوا السَّوَاتِ، کالی مہندی، کالا رنگ مت لگاؤ۔ نہیں لگا سکتے، ہرگز نہیں لگا سکتے، کوئی بھی نہیں لگا سکتا، ہرگز نہیں لگا سکتے کالا رنگ۔ یہ وبا عام ہے آج، عمر ہو رہی ہے بندے کی، 50 پار کر چکا ہے، 60 پار کر چکا ہے، 70 پار کر چکا ہے، سب کو معلوم ہو چکا ہے، دادا بھی ہو گئے ہیں، نانا بھی ہو گئے، پردادا بھی ہو گئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کالے بال ہی رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا حرام ہے، بعض علماء نے لکھا ناجائز ہے، نہیں لگا سکتے کالا رنگ، نہیں لگا سکتے کالا کلر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ میں آپ کو روایت بتاتا ہوں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون قوم، وہ زمانے میں فرمایا تھا 1450 سال پہلے تقریباً، یکون قوم، کچھ لوگ آئیں گے، یخضبون فی آخر الزمان بالسواد، آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، بال سفید ہو جانے کے بعد اپنے بالوں کو کالا کرتے رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ لوگ اتنا غلط کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے یہ عمل۔ لا یریحون رائحۃ الجنہ، جنت تو جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے۔ دکھنے میں چھوٹا ہے نا، کچھ کیا ہے، دکان سے لے لیے، پانی میں ملا کر کلا لیے اور پھر اٹھا کر لگا لیے، کیا ہو گیا اس میں، غلط کیا چیز ہے، کیا ہو جاتا ہے کالے کل نہیں لگا، کیوں؟ خدا کا حکم ہے اس لیے نہیں لگا سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لیے نہیں لگا سکتے۔ سگنل میں سگنل ڈال دیتا ہے تو پار کرے گا، پار کر دینے میں کیا ہو جاتا ہے، ریڈ سگنل نہیں، قانون ہے، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے ہو،
خالی ہے نا، روڈ خالی ہے نا، پھر بھی میں چلے جاتا ہوں، کوئی نہیں ہے نا، ضرورت نہیں ہے نا لال سگنل کی، پھر بھی میں نئے قانون ہے، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے ہو، چاہے کوئی ہو چاہے کوئی ہو یا نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے حکم ہے، بال سفید ہو گئے، آپ کالا رنگ نہیں لگا سکتے تو نہیں لگا سکتے آپ۔ فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، ابو داؤد کی روایت میں فرمایا لا یجدون رائحۃ الجنہ، جنت کو جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ مت لگائیے، مت لگائیے، ناجائز ہے۔ بعض نے فرمایا مکروہ ہے تحریمی، بعض نے فرمایا حرام ہے یہ چیز۔ لگانا ہے لال رنگ لگائیے، لگانا ہے زرد رنگ لگائیے، کالا مت لگائیے۔ آگے سنیے روایت، مجمع الزوائد کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خضب بالسواد، من خضب بالسواد، جو انسان سفید بالوں پر کالا رنگ چڑھاتا ہے، سفید بالوں پر کالا رنگ چڑھاتا ہے، سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے اللہ اس کے چہرے کو کالا کر دیں گے۔ من خضب بالسواد سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، یہ وبا عام ہے آج، کوئی بوڑھا ہونا چاہتا ہی نہیں، سفید بال آ گئے، لال رنگ لگانا چاہتا ہی نہیں، 70 پار ہو گیا پھر بھی کالے رنگ میں ہی ہے، 80 پار ہو گیا دادا بن گیا پھر بھی کالے رنگ میں ہی ہے، کیا ہو جاتا؟ نہیں، کچھ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی چہرے کو کالا کر دیں گے۔ یہ حدیث ہے، حدیث کی ایک کتاب ہے عمدۃ القاری، میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ روایت ہے حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خضب بالسواد، جو انسان سفید بالوں پر کالا رنگ چڑھاتا ہے، لم ينظر اللہ الیہ، قیامت کے دن اللہ رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، غصے سے دیکھیں گے۔ بال پیدا کیا اللہ، کالے رکھا تھا اللہ، سفید کیا اللہ، آپ نے پیدا کیا؟ ہم میں سے کسی نے بال پیدا کیے؟ یہ جسم ہم نے پیدا کیا؟ کچھ تو ہم نے بنایا ہے کہ اپنے جسم میں پیدا اس نے کیا کالے، اسی نے بنایا سفید۔ وہ کہتا ہے تم اس پر لال لگا سکتے ہو، وہ کہتا ہے تم اس پر زرد لگا سکتے ہو، بس یہ میری ملکیت ہے، بال تمہاری نہیں ملکیت ہے۔ یہ بال میں نے پیدا کیا نا، میں نے سفید کر دیا نا، لال لگا سکتے ہو بولا تو صرف لال لگاؤ، زرد لگا سکتے ہو بول رہا ہوں تو صرف زرد لگاؤ، تم کالے نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ میرے بال ہیں وہ تمہارے بال نہیں ہیں۔ اگر کرو گے اس کے اندر کچھ خرابی، جنت کی خوشبو سنگنے نہیں دوں گا میں۔ کچھ کرو گے اس کے اندر تو میں تمہارے چہرے کو کالا کر دوں گا، کچھ کرو گے رحمت کی نگاہ سے قیامت کے دن میں نہیں دیکھوں گا۔ تو لہٰذا سمجھے اس چیز کو، یہ ناجائز عمل ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، مت لگائیے، مت لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔